اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری بات اور ہمارا ٹاپک اور ہماری گفتگو وہ صرف اور صرف ان مظلوم لوگوں کے لیے ہے جو کئی مہینوں سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جب سے وہاں پہ ڈیرا ڈالا اور وہاں رہ رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور ستم اور تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے۔ حالانکہ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر کے گئے ہیں کہ اگر دنیا میں کہیں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے کے سارے مسلمان متحد ہو کر کے ان سب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان سب کے سب، مسلمان سارے کے سارے یہ جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں کہ جسم کے اگر کسی حصے کو، آنکھ کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے، سر کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان سارے اس طرح کے ہیں۔ آج کی جو بات ہے وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے کہ کیا یہ نظر نہیں آ رہے ہمیں لوگ، کیا ہماری حکومت، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو یہ نہیں نظر آ رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کئی مہینوں کے ساتھ یہ اب تو زندگی گزارنا وہاں مشکل ہو گیا ہے۔ کیا مسلمان بھائیوں، ہم نے کبھی دل میں یا کبھی اکیلے میں بیٹھ کے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ تقریباً 37,000 کے قریب بچیاں، نوجوان وہاں سے اٹھا لی ہیں۔ ان بدبخت لوگوں نے اٹھا کر کے لے گئے۔ بتائیں، اگر کوئی میری بہن کو، میری عزت کو کوئی ہاتھ لگائے اور لے کر کے جائے، میں کیوں نہیں تڑپتا؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے؟ کیا ہمیں اس چیز کا گناہ نہیں ہوگا؟ آج ہماری حکومت، ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم امن پسندی کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اور بدبختو، کیا ان لوگوں کے ساتھ بھی امن ہے؟ تم امن کی باتیں کرتے ہو، وہ تمہارا مذاق بنانے کے لیے دادے کو مار دیتے ہیں اور معصوم پوتا اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا ان لوگوں کے ساتھ تم امن کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا یہاں سے امن آئے گا؟ تم امن کی باتیں کرتے ہو، وہ تمہارے مسلمانوں کو زندہ جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ تم امن کی باتیں کرتے ہو اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو گرا کے مندر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تم ان لوگوں کے ساتھ امن کی باتیں کرتے ہو۔ اور یاد رکھو مسلمانوں یاد رکھو، تم اپنی حقیقت کو بھول گئے ہو۔ اگر اپنی حقیقت کو سمجھو اور اگر اپنی حقیقت کو جانو تو ہم وہ لوگ ہیں اور ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے کم نہیں ہیں۔ ان کے پاس تو کفر کی بدبو ہے اور ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ایمان کا نور ہے۔ ہمیں کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس نعرہ تکبیر ہی کافی ہے۔ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی بات ہی کافی ہے، نعرہ تکبیر ہی کافی ہے۔ یہ بدبخت جو منہ پیتے ہیں، پیشاب پیتے ہیں، اور وہ آج ہم سے بڑے ہوئے ہیں، وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنا حقیقت کو چھوڑ دیا۔ اور آج سارا اہل کفر اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دینا۔ اور آج مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ خدارا درخواست ہے کہ متحد ہو جاؤ۔ یہ کشمیر کی بچیاں اور مائیں اور بہنیں، یہ میری اور آپ کی مائیں اور بہنیں ہیں، ان کی فکر کر لو۔ یہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہاری ماں اور بہنوں کو کوئی پکڑ کر کے لے جائے۔ اور ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ 2 لوگ 80,000 کے مجمع میں چلے گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے کمر سیدھی کر لی کہ آپ کو تیر نہ لگیں، اور اتنے زخمی ہوئے، اتنے زخمی، لیکن دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور پھر جب جنگ غمامہ ہوئی، یمامہ، اور
کفار ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جب گئے تو پھر 80,000 مسیلمہ کذاب نے 80,000 کا لشکر اور قلعے میں ڈالا ہوا تھا کہ صحابہ قریب ہی نہیں جا سکتے تھے، کہ جو بھی قریب جاتا اور وہ آگ اوپر سے ڈال دیتے اور وہ نیست و نبود ہو کر کے گر جاتے۔ اور یہ حضرت اکیلے ابو دجانہ وہ آگ کو برداشت کرتے کرتے یہ اس قلعے میں پہنچے اور پیچھے سے ایک اور صحابی بھی پہنچے۔ ان دو لوگوں نے جا کر کے 80,000 کے مجمع کو جا کر کے ٹکر دی اور قلعے کا دروازہ کھولا۔ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں۔ طارق بن زیاد جب گئے اور جا کر کے کشتیوں کو جلا دیا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اسباب کو کہاں ختم کرنا لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو فرمایا کہ آپ نکلا ہوں تو اندلس کو فتح کر کے نکلوں گا۔ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو محمد بن قاسم کے ماننے والے ہیں کہ ایک 16 سال 17 سال کا لڑکا ایک لڑکی کے خط لکھنے پہ عرب سے چلے اور کہاں کہاں تک پہنچ جائے۔ اور آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کیا ہم جنگ شروع کر دیں، کیا ہم جنگ شروع کر دیں؟ او بدبختو، کیا اگر تمہاری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ یہ ہوتا تو یہی سوچتے کہ کیا ہم جنگ شروع کر دیں؟ ہم تو امن پسند ہیں۔ خدا کے لیے ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ایک لکڑی دی، ایک چھڑی پکڑائی اور کہا کہ جاؤ یہ تلوار ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تلوار نہیں ہے، یہ چھڑی ہے، بلکہ اس نے کہا جب محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا تو پھر یہ تلوار ہی ہے، اور رب نے اس چھڑی کو تلوار ہی بنا دیا۔ اور خدا کے لیے آؤ تو صحیح، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اوے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے گا، لیکن یہ ہے کہ تمہیں پہلے بدر میں تو آنا پڑے گا۔ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے گا خدا کے لیے، لیکن تم پہلے کشمیر کی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے تو ہو۔ میری یہ التجا ہے تمام مسلمانوں سے، ذرا اس بات کو سوچیں، غور کریں، فکر کریں، کیا وہ ہماری بہنوں اور ماؤں کی طرح نہیں ہیں کہ آج ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے، اور وہ بلا رہی ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم آئے، کوئی طارق بن زیاد آئے، کوئی محمد الرسول اللہ کے غلام آئیں اور آ کر کے ہمیں آزاد کرائیں۔ اور یہ ہو جانا ہے، آزاد ہو جانا ہے یہ، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہمارا حصہ ڈل گیا، ہم نے بھی سوچ کار فکر کر لی، تو شاید اللہ ہمیں اس کی وجہ سے بخشش فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد کشمیر کی ماؤں اور بہنوں کو آزادی کی توفیق، آزادی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔